اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کے سامنے قرآن شریف ہے جس کے بارے میں وسیم رضوی یا نرسمہانند سرسوتی الزام لگاتا ہے ایک من گھڑت کتاب ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سارے جہان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے پہلے پیج پہ یہ دیکھیے، یہ پہلا پیج ہے، پہلا پیج ہے، اور اس میں پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو صحیح راستہ تلاش کرے گا اسے مل جائے گا، جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اس کے لیے کتاب ہدایت کی کتاب ہے، نجات دلانے والی کتاب ہے، راہ راست، حق کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ ایک پیج اس کو اور الٹائیے، ایک پیج الٹانے کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو اس میں شک ہے جو اللہ نے اپنے بندہ پر نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسے کوئی ایک چھوٹی سی سورہ لا کر پیش کر دو۔ تم سے نہیں ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہو پائے گا، کیونکہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو۔ اگر ہم وَإِن كُنتُم میں پوچھے کہ ان کیا ہے تو وہ بھی نہیں بتا پاؤ گے۔ اگر ہم پوچھیں کنتم یہ کون سا صیغہ ہے، نہیں بتا پاؤ گے۔ اگر ہم پوچھیں گے اس کا ترکیب کیا ہے، نہیں بتا پاؤ گے۔ اگر ہم پوچھیں گے کنتم کا معنی کیا ہے، نہیں بتا پاؤ گے۔ اگر ہم پوچھیں گے کہ ان دونوں کی تعلق کیا ہے پیچھے والی آیت سے، تو نہیں بتا پاؤ گے۔ ہم کو پتہ ہے کہ قرآن کے اندر جو گہرائی ہے، وسعت ہے، اس کے اندر جتنے علم دیا گیا ہے، اس میں سے وسیم رضوی اور تم جیسے بندر کو ایک بھی لفظ کا معنی یاد نہیں ہے اور نہیں پتہ۔ اگر یقین نہیں تو ڈیبیٹ کر سکتے ہو، ایک ہی آیت پر ڈیبیٹ کر لو، صرف ایک حرف پر ہم بات کریں گے، ایک حرف پر، قرآن کو چھوڑ دیجئے، قرآن کے صرف ایک حرف پر ہم بات کریں گے۔ اس پر اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھ لیں گے قرآن شریف تم نے پڑھا ہے یا قرآن شریف تم سمجھتے ہو۔ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن میں اگر تم کو شک لگتا ہے، اگر تم کو ملاوٹ کا اندیشہ لگتا ہے، قرآن اگر تم کسی دوسرے کا کتاب سمجھ رہے ہو اللہ کے علاوہ، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ لا کر پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر اکیلے نہیں ہوتا ہے تو سارے دنیا والوں کو بلا لو، انسانوں کو بلا لو، جناتوں کو بلا لو، جس کو بھی بلانا ہے بلا لو، اور بلا کر کے اس قرآن جیسی ایک سورہ لا کر پیش کر دو۔ ان کنتم صادقین، اور تم جو کہتے ہو یہ قرآن من گھڑت ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، حقیقت میں تمہیں علم ہے، حقیقت میں تم دلیل سے بات کرتے ہو، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اس جیسی ایک آیت لا کر پیش کر دو، ایک سورہ لا کر پیش کر دو۔ آگے سنیے، ایک پیج اور الٹائیے، آگے ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہرگز ہرگز تم نہیں لا سکتے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں لا سکتے ہو تو تم اپنے نظریہ کو بدل لو، اپنے دماغ کے اندر جو بھوسا بھرا ہوا ہے، خلفشار ہے، گندگی بیٹھا ہوا ہے، اس گندگی کو نکال لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ڈرو اس جہنم کی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس قرآن کے انکار کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافرین ہندو کو نہیں کہتے ہیں، کافر ہندو کو نہیں کہتے ہیں، کافر ہر ایسے انسان کو کہتے ہیں جو قرآن پر غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، قرآن کے خلاف بغاوت کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کو کافر کہتے ہیں، اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے۔
باقی آگے سنیے، وبشرل لذین آمنو، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن پر ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرے، ان لہم جنات، ان کے لیے ایسے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار رزق کو پیدا کیا ہے، اس میں انسان جو چاہے گا جنت میں ہر چیز میسر ہوگی، ہر چیز ملے گی، اور اس میں جو پھل دیا جائے گا وہ دنیا کے جیسا ہی پھل دیکھنے میں لگے گا، لیکن کھانے کی لذت الگ ہوگی، ان میں جو لذت ہے وہ عجیب و غریب لذت ہے۔ آگے فرماتے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں پاک بیبیاں ہیں جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ایمان والوں کے لیے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ لا کر کے پیش کر دو، اگر اس قرآن کو تم غلط کہتے ہو تو انسانوں کے بنایا ہوا ٹھہراتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ جو کورٹ میں وکیل رہتا ہے اتنے دن سے وکالت کی پتلی سی کتاب پڑھتا ہے، ارے اس کتاب کو بھی وہ صحیح سے یاد نہیں کر پاتا ہے، اتنی موٹی کتاب ہے قرآن شریف، 10 سال کا معصوم چھوٹا بچہ پورے قرآن حفظ یاد کر کے رکھتا ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک پڑھ دے گا۔ یہ اللہ کی معجزہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں دیا، ان کے سینے کو نہیں کھول دیا، تو اور کیا ہے؟ کتاب پڑھ کے دیکھ لو، یاد کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ کہنے کے لیے تو بڑی بڑی باتیں لوگ کہہ دیتے کر دیتے ہیں، لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو پھٹنے لگتی ہے۔ وسیم رضوی، یہ قرآن چیلنج کرتا ہے تم سے، اگر اس قرآن میں تم نے رد و بدل کی کوشش کی تو دنیا تو تمہاری ختم ہے ہی ہے، آخرت میں بھی تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو اور اپنے طرف لوٹ آؤ، تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے گھر والا بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، مسلمان ساتھ چھوڑ دیا ہے، جس کا کوئی بھی نہ ہو کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پوری دنیا کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔